اگلا سوال ہے جی، وسوسوں کا علاج بتا دیں۔ دیکھیں جی، میرے علم کے مطابق جو وسوسے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وسوسہ تو وہ ہے جو دین کے متعلق آتا ہے، اسلام کے متعلق آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق آتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے بارے میں اور آپ کے بارے میں کچھ وسوسات آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، آمنت باللہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اکثر ہوتا ہے نا، ایسے بیٹھے بیٹھے انسان کو وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اللہ کہاں سے آ گیا، اللہ کو کس نے بنا دیا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ دین ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اس طرح کے شیطان جو ہے نا وہ پھر خیالات وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جب دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق جب کوئی اس طرح کے وسوسات ذہن میں آئیں تو پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، آمنت باللہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں شیطان مردود سے۔ دوسرا جو وسوسہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں، میرے پاس سے کوئی گزر کے چلا گیا، یا وہ بار بار جو ہے نا وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کوئی ہے۔ یا اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس قدر وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، کہ اگر کوئی ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ کافی ٹائم تک ہاتھ جو ہے نا وہ دھوتا رہتا ہے، تو اگر کوئی گھر سے باہر نکل گیا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ویسے ہی گھوم رہا ہے۔ تو یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک بہن آئی، وہ بچوں کی بک جو ہے نا وہ دھوتی تھی، ٹھیک ہے، تو کوئی نہانے کے لیے گیا تو وہ پھر نہا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہیں وسوسات۔ اس طرح کے جو وسوسات ہیں اس کے لیے سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ 2 آیت مبارکہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ جو وسوسوں کی دوسری شکل ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری جو شکل ہے وہ ہے نماز کے اندر، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، جبکہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نماز کو ادا کرتا ہے، شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس کو مختلف قسم کے وسوسات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خنزب شیطان کا نام بتایا ہے کہ جو تمہاری نمازوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس کا حل کیا بتایا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو نماز کے اندر اس طرح کا وسوسہ آئے، پریشان نہیں ہونا، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نماز کی کسی بھی حالت میں ہیں، وہ آپ قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، آپ نے اپنے بائیں طرف، الٹی طرف آپ نے 3 دفعہ تھتکارنا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے، اور تھتکارنا اس انداز سے ہے کہ وہ آپ کی حد تک ہی رہے، ساتھ والا ساتھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب۔ یہ 3 قسم کے وسوسات جو میرے علم کے مطابق تھے اس کی میں نے آپ کے سامنے رہنمائی فرما دی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول یا دین کے مطابق کوئی وسوسہ آئے تو پھر آمنت باللہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر عام روٹین میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وسوسوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں آوازوں کا آنا یا کسی کے بھاگنے کی آواز کا محسوس ہونا یا خود سے محسوس ہونا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، یا ہم بار بار کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، یا ہم اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو پھر آپ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 اس کی آیت نمبر 97 اور 98 ان دونوں آیات مبارکہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر نماز کی حالت میں وسوسہ آتا ہے تو پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار کے پھر آپ یہ دعا 1 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من خنزب،